میرا سوال ہے کہ دنیا میں ایتھزم کیوں سپریڈ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا مذہب کہلایا جاتا ہے نا، عیسائیت ہے. ٹھیک ہے، عیسائی یہ بلیو کرتے ہیں، اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب لوگ اس زمانے میں جب لوگوں کو تعلیم مل گئی، ذرا اچھی طرح ان کو عقل بھی آ گئی، انلائٹن ہو گئے، اور پتہ لگ گیا کہ انسان تو مرتا ہے تو پھر زندہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں آیا، یہاں رہا اور 30-35 سال تک کھاتا پیتا رہا، اس کے بعد فوت ہو گیا اور پھر زندہ ہو گیا، اور پھر آسمان پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اور وہاں بیٹھا ہے اور بغیر کھائے پیے بیٹھا ہے. اور پھر جو نشانیاں تھیں حضرت عیسیٰ کے آنے کی، زمانہ، وہ نشانیاں بھی، وہ زمانہ بھی گزر گیا. سارے عیسائی بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے، یا مسلمان بھی انتظار کرتے کرتے تھک گئے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیت میں جس نے آنا تھا اور جس کے نام پہ ساری عیسائی مذہب چل رہا تھا، وہ تو آیا نہیں اور مذہب ختم ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مذہب کوئی چیز ہی نہیں ہے، پھر سب ڈھکوسلہ ہے یہ. اور پھر وہ جو دعائیں مانگتے تھے وہ بھی ان کی پوری نہیں، کیونکہ اسلام آنے کے بعد تو اسلام نے زندہ رہنا تھا نا، مذہب نے. اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ عیسائیت سے کہ میں رہتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعائیں بھی قبول کوئی نہیں ہوتی اس طرح، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے، وہ بھی غلط ہے، کس طرح انسان زندہ رہ سکتا ہے، اور مذہب نے ان کو کچھ دیا بھی نہیں. پھر جہاں جہاں عیسائیت گئی، ہر ملک میں ان کی ٹریڈیشن کے مطابق، افریقہ میں ان کے مطابق، ساؤتھ امریکہ میں ان کے مطابق، فار ایسٹ میں ان کے مطابق، اپنی جو ان کی ٹریڈیشن تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو انہوں نے مولڈ کر لیا، ڈھال لیا. ٹھیک ہے، تو اس بات پہ پھر لوگوں نے کہا، پھر جو پڑھے لکھے تھے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ سائنس اور مذہب، عیسائیت کی جو تعلیم ہے اس میں تو بڑا فرق ہے. جو پڑھے لکھے لوگوں تھے انہوں نے کہا کہ سائنس تو یہ کہتی ہے، یہ کہتے ہیں، اس کو دماغ مانتا نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور جب مذہب نہیں ہوتا تو کوئی خدا بھی نہیں ہوتا، یوں ٹکوسلا بنایا ہوا ہے. ٹھیک، لیکن ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کی تعلیم ہمیشہ کے لیے قائم ہے. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سائنس کو بھی بارے میں بتایا ہوا ہے، اس زمانے کے لیے بتایا ہوا ہے. 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کس طرح وجود میں آئی، بگ بینگ ہوا ہے، وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اب ہم ثابت کر سکتے ہیں. پھر بلیک ہول کا قرآن شریف نے بتایا ہمیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا کہ یونیورس کیا چیز ہے اور کتنے دنیا میں یونیورس ہیں. پھر یہ ایکسپینڈ بھی کر رہے ہیں. یا آج کل دنیا جو سائنس اپنی ریسرچ کر کے بتا رہی ہے، آن سلم نے اس کو بتا دیا. پھر اور بہت ساری پیش گوئیاں بتائیں. تو اس لیے قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بتانے کے لیے بھی، ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے بھی، اور سائنس کا ساتھ اس کا ایک جوڑ ہے. سائنس جو ہے وہ عملی چیز، عمل ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کا، مطلب پریکٹیکل جو ہے، کچھ کہہ سکتے ہو اظہار ہے باتوں کا، ہے عملی طور پہ. اور قرآن کریم کی تعلیم وہ تعلیم ہے. تو جو دیکھ لو تم، جتنے ایتھیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے اکثر وہی لوگ ہیں جو عیسائی ہیں، اور یا پھر چند ایک دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، لیکن یا دوسرے مذہب کے لوگ بھی سمجھ لو ویسے ہی ہیں اب. لیکن مسلمانوں میں بہت کم ہیں جو ایتھیسٹ بننے ہیں، چند ایک ہوں گے. اور جو صحیح مسلمان ہیں، جس کو قرآن شریف کی تعلیم کا پتہ ہے، وہ ایتھیسٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن شریف اس کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں 1400 سال پہلے پیش گوئیاں کی تھیں، جن کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ باتیں آج بھی پروو ہو رہی ہیں. اس لیے ہم ایتھیسٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب دی ہوئی ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن باقی لوگوں کا جو مذہب کا کانسیپٹ ہے وہ اتنا غلط قسم کا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر لوگوں نے کہا کہ مذہب ہوتا ہی کوئی نہیں، جب مذہب نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ہوتا، اس لیے ایتھیسٹ بن گئے.